السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 85 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ لیکن اس کے بعد تم نے قتل و خون شروع کر دیا، لوگوں کو علاقے سے باہر نکالنے لگے اور گناہ و تعدی میں، تجاوز میں ایک دوسرے ظالموں کی مدد کرنے لگے۔ حالانکہ جب کوئی قیدی بن کر آتا تھا تو فدیہ دے کر اس قیدی کو آزاد کرا لیتے تھے، جبکہ شروع سے ہی ان کا نکالنا باہر کرنا حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں، اور اللہ تمہارے کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے، یہودیوں کی مذمت کر رہا ہے کہ تم نے عہد کیا تھا اور عہد و پیمان کرنے کے باوجود تم ایک دوسرے کو تم نے قتل کیا، ایک دوسرے کو ان کے گھر سے، ان کی زمین سے نکال باہر کر دیا، بے گھر کر دیا، جبکہ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم مل کر رہو، ایک متحدہ سماج اور معاشرے میں اتحاد کے ساتھ زندگی گزارو، ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں گھر والوں کی عزت ہو، سب ایک دوسرے کا خیال کریں، فیملی کی عزت ہو۔ یہ پیغام تھا، تم نے عہد و پیمان کیا، لیکن جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نادار اور غریب کی مالدار خبر گیری کریں، ان کے پاس جائیں، دیکھیں، لیکن یہ سب تم نے چھوڑ دیا، سب چھوڑ کر ایک دوسرے کا حق چھیننے لگے، ظلم کرنے لگے، لوٹنے لگے، یہاں تک کہ قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کو گھروں سے نکال باہر کر دیا۔ سب ظلم و تعدی میں تم ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، نیکیوں میں نہیں تم نے مدد کیا۔ جیسا تم سے کہا گیا تھا اس کے خلاف تم نے قتل و غارت کو رواج بنا لیا، خون بہانے لگے، یہاں تک کہ جو ظالم حکمران تھے ان کی مدد سے تم نے قتل کو ایسا دیا کہ لوگوں کے اندر جرأت پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے کی کو جلا وطن کرنے کی سنت بنا لیں۔ وہی سنت اختیار کر لیا سب نے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ توریت کا یہ حکم کہ اگر تمہارا کوئی انسان قیدی بن جائے، اسیر بن جائے تو فدیہ دے کر اسے چھڑا لو، تم نے اس حکم پر تو خوب عمل کیا۔ اگر تمہارا ہی نکالا ہوا انسان قیدی بن کر تمہاری طرف آتا تھا تو تم اس کو چھڑا لیتے تھے، لیکن توریت کا دوسرا حکم کہ قتل کرنا حرام ہے، لوگوں کو گھر سے باہر نکالنا حرام ہے، تم نے اس کے خلاف ورزی کی، اس پہ عمل نہیں کیا۔ یہ دونوں حکم بھی تو توریت کا ہی تھا۔ جی ہاں، تم یہودیوں اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اس کے سامنے تسلیم و فرما برداری نہیں ہو، البتہ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے اپنی چاہت کے مطابق اللہ کے حکم پر عمل کر لیتے ہو، اور جو تمہاری دنیا کے مطابق نہیں ہے، تمہاری چاہتوں کے مطابق نہیں ہے، تمہارے دل کے مطابق نہیں ہوتا، اس پہ تم ہرگز تسلیم نہیں ہوتے، تم اس کو نہیں مانتے ہو۔ اس آیت میں اسی بات سے خبردار کیا گیا ہے، اور
امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ جو دو طرفہ فکر رہتی ہے کہ جہاں ہمارا فائدہ ہے ہم مان لیں گے، جہاں فائدہ نہیں ہے نہیں مانیں گے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ کچھ لوگ دین کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے مسلمان اپنی ذاتی اور فردی زندگی میں ذمہ داریوں پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن جب معاشرے اور سماج میں جاتے ہیں، حاکم اور حکمران اور حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں ذلت اور خواری اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں ہوں گے۔ آج دنیا اسلام میں سچے مسلمانوں نے بھی یہی اختیار کر لیا ہے۔ یورپ اور امریکہ کی ترقیوں سے جو مرعوب ہو گئے، ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ نہیں، ہمیں ہی لینا دینا ہے۔ معاشرے اور سماج میں ہر ایک کی ذمہ داریوں کو ہمیں انجام دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ذلیل و خوار ہوں۔ اگر ذمہ داریوں کو نہیں انجام دیں گے تو پھر ہم آخرت میں تو قیامت میں تو منتظر رہے ہی عذاب کے کہ خدا نے معین کیا ہے، لیکن شدید عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں بھی انسان خواری میں رہے گا، ذلت میں رہے گا۔ جو لوگ بھی نماز اور روزہ جیسی ذمہ داریوں کو تو انجام دیتے ہیں لیکن سماج میں حاکم اور حکومت سے دور رہتے ہیں اور حکومتی امور میں، یعنی جو سماج اور معاشرے کو مینیج کرتے ہیں، جو چلاتے ہیں سسٹم سے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں ذلت و خواری کا سامنا کریں گے، آخرت میں عذاب کا سامنا کریں گے، آخرت میں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہٰذا اس آیت کے پیغامات پہ غور کریں۔ قرآن مجید نے کسی بھی انسان کے قتل کو خود اپنے قتل کرنے جیسا بتایا ہے، تاکہ یہ اعلان ہر ایک کو معلوم ہو جائے، دوسروں کو مارنا خودکشی کرنا ہے، غیر کشی خودکشی ہے۔ دوسروں کو مارنا خودکشی کرنا ہے، اور یہ ایک معاشرہ، ایک سماج جو ہوتا ہے اس کے افراد سب ایک دوسرے کے بدن کا ایک حصہ ہوتے ہیں، یعنی ایک حصے کو کاٹا تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا پیغام، گناہ اور ظلم میں مدد کرنا، ظالم اور گناہگار کی مدد کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ظالم، روایت میں ہے، ظالم جہنم میں فرعون و حامان جیسے یہ جو ظالم حکمران گزرے ان کے ساتھ رہیں گے۔ جو لوگ ظالموں کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں رہیں گے۔ تیسرا پیغام، ایمان کی علامت اور پہچان عمل ہے، اور اگر کوئی دین کے قانون پر عمل نہیں کرے گا تو گویا وہ ایمان نہیں رکھتا۔ کیوں اس آیت میں آیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ؟ قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ لوگ کچھ باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور دین کی کچھ باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے کیوں کچھ چیزوں پر ایمان لے آئے اور کچھ چیزوں پر ایمان نہیں لے آئے، یعنی ایمان لانا اور ایمان نہ لانا تو یہ عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وابستہ ہے عمل سے۔ اگر انسان پوری کتاب پہ عمل کر رہا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے، اگر ناقص کچھ حصے پر عمل کر رہا ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اسی طریقے سے سچے اور واقعی ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ایسے دینی قانون پر عمل کرنا چاہیے انسان کو جو انسان کی خواہشوں اور چاہتوں سے الگ ہو، ورنہ اپنی خواہش کے مطابق عمل کرنا یہ حقیقی اور سچا ایمان نہیں ہے۔ جب قتل کرنا ہے تو توریت پر عمل نہیں کرتے، اور جب قیدی کو چھڑانا ہے تو فدیہ دے کر توریت کے حکم پہ عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان کی سچائی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان دیکھے جو اس سے پیغام مل رہا ہے جو ہماری عملی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اگر کتاب الہی کے کچھ احکام کا انکار کیا تو گویا مکمل کتاب الہی کا انکار کر دیا۔ اگر زندگی میں ہم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر عمل کریں گے اور کچھ حصے پر عمل نہیں کریں گے تو ہم عذاب اور ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی اگر آج کی زندگی میں بھی ہم احکام الہی کے کچھ پر عمل کریں گے اور کچھ پر عمل نہیں کریں گے تو دنیا میں ذلت و خواری کا سامنا ہوگا، رسوائی ہوگی اور آخرت میں بدترین عذاب ہوگا۔ لہذا خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے ہم تیرے عذاب کے حقدار نہ ہوں بلکہ ہم تیرے انعام کے حقدار قرار پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔